بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ محترم سامعین، اعمال کی قبولیت کی بنیادی شرط نیت میں اخلاص کا ہونا ہے، اور نیتوں کی بنیاد کے پر ہمارے اعمال کا اجر و ثواب اللہ کے یہاں پر طے ہوتا ہے۔ جس کی جیسی نیت ہوگی اسی اعتبار سے اجر دیا جائے گا۔ امام بخاری، امام مسلم دونوں نے ایک روایت کو نقل کیا جو حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی یعنی جس روایت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیان کرتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے نیکی اور گناہ کو متعین کر دیا، یعنی کیا چیز نیکی ہے اور کیا چیز برائی ہے یہ اللہ طے کرتا ہے۔ ہم اپنے اعتبار سے کسی کو نیکی بنا لیں، کسی کو برائی بنا لیں، نہیں، یا کسی کو بہت بڑی نیکی سمجھے، کسی کو چھوٹی نیکی سمجھے، نہیں، یہ اللہ کے ہاں طے ہوتا ہے۔ شریعت اس کو طے کرے گی، اللہ کے ہاں رول اور ضابطوں کے اعتبار سے اس کو طے کیا جاتا ہے۔ ثم بین ذلک، اس کے بعد اللہ نے اس کو واضح طور کے پر بیان کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور قرآن کے اندر۔ اب اللہ کہتا ہے فمن ہم بحسنہ، جس شخص نے کسی بھی نیکی کا ارادہ کیا۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے ادا کرنا شریعت میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا، جیسا کہ لوگ نماز، روزے، ان ساری چیزوں کی نیت بنا لیے ہیں، اور عجیب و غریب بات ہے روزوں کی بھی نیت بنائی گئی۔ نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من صوم رمضان، میں نیت کرتا ہوں کہ کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے رمضان کا روزہ رکھوں گا۔ اس کے ترجمے پر غور کیجیے، روزہ آج کا ہے، نیت کل کی کیسے ہو سکتی ہے؟ آج کے روزے کی نیت آج کی جائے گی کہ کل کے روزے کی جائے گی؟ یعنی بنانے والے نے بہت بڑا فالٹ کر دیا کہ ان اصوم غدا، آنے والے کل کو عربی زبان میں غد کہا جاتا ہے۔ اسی کے بارے میں قرآن مجید میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، لوگو اللہ سے ڈرو اور ہر کوئی اس بارے میں غور کرے کہ اس نے کل کے لیے، آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ تو غد عربی زبان میں آنے والے کل کو کہا جاتا ہے۔ تو اس طرح زبانی نیت کرنا یہ میڈ ان انڈیا، میڈ ان پاکستان ہو سکتا ہے، میڈ ان مدینہ نہیں۔ جب آپ مدنی سرکار کو مانتے ہیں تو اس سرکار کی ساری باتوں کو جس کے پر مہر لگی ہوئی ہو سرکار مدینہ کی، اسے مانیے، ہر چیز کو مت مان لیجئے، جو دعویٰ ہے اسی کے مطابق چلنے کی کوشش کیجئے۔ صرف حج اور عمرہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں زبان سے نیت کی جاتی ہے، لبیک حجۃ و عمرۃ، کہ اللہ میں عمرہ اور حج کے لیے حاضر ہوں، ورنہ کسی عبادت کی زبان سے نیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو یہ نیت ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ بندہ کوئی بھی نیکی کا ارادہ کرتا ہے دل میں تو اللہ کے یہاں پر ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ حدیث کے الفاظ کے پر غور دیجیے، کتبہ اللہ عندہ حسنہ، اللہ اپنے پاس ایک نیکی لکھتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ فرشتے اس کو لکھتے ہیں، اس لیے کہ فرشتوں کو ہمارے دل کی باتوں کا کیا علم ہوگا، وہ صرف اللہ جانتا ہے اور ہم جانتے ہیں۔ اگر وہ زبان کے پر آئے گی تو کرامن کاتبین لکھیں گے، فرشتے لکھیں گے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے میں اسے اپنے پاس لکھتا ہوں۔ یہ لفظ ہی بتا رہا ہے کہ وہ ارادہ صرف اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے، وہ زبان سے نہیں کیا جاتا ہے۔ بندہ اس کو کرتا نہیں ہے، کسی وجہ سے ارادہ کیا نہیں کر پایا، تو اللہ ایک مکمل نیکی کا ثواب صرف نیت کی برکت سے دیتا ہے۔ رمضان المبارک آیا، آپ نے ارادہ کیا اس کے روزوں کو رکھنے کا، نماز تراویح، نماز تہجد کو ادا کرنے کا، نیکی کا، اس نیکی کا ارادہ ہی آپ کے لیے مکمل نیکی کے ثواب کا مستحق بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ کا رحم اور اس کا فضل ہے کہ صرف ارادے کی بنیاد کے پر ہمیں مکمل نیکی دیتا ہے۔ اور اگر بندہ اس نیکی کو بجا لاتا ہے تو اللہ کم سے کم 10 گنا نیکی دیتا ہے، 10 حسنات، ایک نیکی کو 10 گنا میں تبدیل کرتا ہے۔ اور یہاں پر اللہ نے اجروں کو روکا نہیں ہے،
الی 700 ضعف، اسے 700 گنا تک لے جاتا ہے، الی اضعاف کثیرہ، اور اللہ 700 کے پر بھی اس کو روکتا نہیں ہے، بلکہ اس کو ڈبل ٹبل چوگنا کرتا ہے، بڑھاتے جاتا ہے۔ اس سے وہ چیز سمجھ میں آتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مسلم کی جو روایت ہے جس میں صحابہ کے بارے میں کہا لا تسبوا اصحابی، میرے کسی صحابی کو برا بھلا مت کہو، اگر ان میں کا کوئی شخص ایک مد یا آدھا مد اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہو، جو بھی ہو، کھجور ہو، جو ہو، گیہوں ہو، چاول ہو، جو بھی خرچ کیا ہو، اگر تم میں کا کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے، ان کی برابری نہیں کر سکتا، اس لیے کہ صحابہ کے اخلاص اور نیت کا پیمانہ سب سے بلند تھا، اس لیے اللہ ان کے ایک مد، عربی زبان میں ایک مد عام آدمی کا ایک ہاتھ ملانے کے بعد جتنا بھی اس کے اندر آ جاتا ہے دونوں ہاتھوں کو ملانے کے بعد اس کو ایک مد کہا جاتا ہے، اور 4 مد ایک سا بنتا ہے، اور ایک سا یہ صدقۃ الفطر میں ادا کیا جاتا ہے، یہ اس وقت کے پیمانے تھے، تو یہ نیت کی وجہ سے ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر بندہ کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے فمن ہم بسیئۃ، لیکن اس کو کرتا نہیں ہے، تو اللہ نیکی کے مقابلے میں برائی کا ارادہ کرنے کے بعد اس کو گناہ نہیں درج کرتا ہے، یہ اللہ کا رحم ہے۔ بلکہ اگر بندہ کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ ایک مکمل نیکی دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کو چھوڑ دینا بھی نیکی ہے، اس کے پر اجر ملتا ہے کہ کم سے کم بندے کے اعمال میں اتنے گناہ تو درج نہیں ہوں گے، لیکن اگر اس کو وہ کر لیتا ہے تو اللہ ایک گناہ درج کرتا ہے، نیکی کی طرح یہاں اسے 10 700 یا اس کے آگے نہیں لے جایا جاتا ہے۔ اس حدیث کی ضمن میں ایک بہت پیارا قول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جسے اللہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں فویل لمن غلبت احادہ علی اشرائہ، پس تباہی ہے اس شخص کے لیے جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں پر غالب آ جائے۔ بہت پیارا جملہ ہے اس حدیث کے ضمن میں۔ اللہ نیکی پر کم سے کم 10 گنا اجر دیتا ہے اور گناہ کرنے پر 1 ہی، اور اس کے بارے میں بھی اللہ نے یہ قانون بنایا ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں برائیوں کو مٹاتے چلتی ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر قیامت کے دن کسی کے گناہ کا برائی کا پلڑا بھاری ہوگا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک نیکی کے مقابلے میں 11 گناہ کیے ہوں گے، اس لیے کہ اللہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا دیتا ہے۔ اس سے زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک نیکی کے بدلے میں 10 گناہ کیے ہیں، تبھی اللہ کے یہاں پر آپ کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو رہا ہے، تو تباہی ہوگی ایسے شخص کے لیے۔ اور اللہ نے اجروں کو بڑھا چڑھا کر رکھا ہے، تو اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کیجیے۔ اللہ اخلاص نیت کی برکت کے پر کتنا نوازتا ہے یہ وہی جانتا ہے۔ بخاری کی ایک روایت جس میں ایک بندہ مومن جس کے نامہ اعمال میں کچھ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ راہ چلتے ہوئے ایک شاخ کو دیکھتا ہے کہ وہ آنے جانے والے لوگوں کو تکلیف دے رہی تھی، اس شاخ کو کاٹ دیتا ہے، اللہ اس نیک عمل کی بنیاد کے پر اس کو جنت دیتا ہے۔ پروردگار جنت میں داخلے کے بہانے تلاشتا ہے۔ یہ رمضان بھی اسی بہانوں میں سے ایک بہانہ ہے کہ میں اپنے بندوں کو کس بہانے سے اپنی جنت میں داخل کروں۔ وہ اپنے رحم میں اور اپنے فضل میں ہمیں سمیٹ لینا چاہتا ہے۔ وہ صاف کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو، اپنے ایمان اپنے عقیدے کو صحیح کر لو، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ وہ ہمارا دشمن نہیں ہے، وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کیجیے، جو بھی نیکی ہو، روزوں کی ہو، تراویح کی ہو، صدقہ و خیرات کی ہو، لوگوں سے حسن اخلاق کی ہو، اس میں اخلاص پیدا کیجیے۔ اس کے بعد دیکھیے کہ اس کا اجر و ثواب اللہ کے ہاں کتنا ملتا ہے۔ یہ حقیقی اجر ہمیں آخرت میں محسوس ہوگا، اس لیے اپنے کسی بھی عمل سے پہلے اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کیجیے۔ ابھی اس تعلق سے چند اہم باتیں اور بھی ہیں۔ بدنیتی اور نیک نیتی کے کیا اثرات انسانی زندگی پر پڑتے ہیں، اس تعلق سے انشاءاللہ سلسلہ وار دروس میں مجالس رمضان میں آپ کے سامنے باتیں پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا کرے، ریاکاری، نمود اور اس طرح دکھاوے سے ہمارے اعمال صالحہ کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔